یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی یا علی یا علی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انی رب قتلت منه نفسا یخاف یقتلون صلوات علیہ اللہم صلی علی محمد. حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم، ہم سب کو یہ محفل ولادت عباس علمدار، لشکر کا سردار، وفادار، سبقۂ سکینہ، زہر الولایت مبارک ہو. یہ منسوب ہے ولادت حضرت عباس علمدار سے، اور حضرت عباس علمدار کا جہاں پہ بھی نام آتا ہے تو انسانیت کا علم بلند ہو جاتا ہے. حضرت عباس علمدار کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں. جتنے مذاہب پورے کائنات میں ہیں سب تمام مانتے ہیں، تمام مخلوقات بھی مانتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ انسانیت کا تعلق ہوتا ہے وہاں علم برداری کا تعلق ہوتا ہے. جہاں پہ عدل ہو، جہاں پہ انصاف ہو وہاں انسانیت ہوتی ہے، جہاں پہ ظلم ہو وہاں حیوانیت ہوتی ہے. اب حیوانیت، یزید جیسے حیوان کو ختم کر کے علم کو بلند کرنا، یہی ہے عباسیت. صلوات تو پڑھیے محمد یزیدیت کے خلاف لڑنا، یہ ہے عباس علمدار کا علم، انسانیت کا علم بردار عباس علمدار. یعنی کہ ہر دور میں جب کبھی یزیدیت چاہے کہ اپنا علمدار دیں تو ایک عباس علمدار اٹھنا چاہیے، یعنی ان کے سیرت پہ چلنے والا اٹھنا چاہیے جو حسینی علم کو بلند کریں، جو کردار عباس بتائیں. عباس علمدار وہ ہے جو 9 لاکھ کے لشکر کو ایک نظروں سے روک دیتے ہیں. میں آؤں گا اس پہلو کا نظر محترم. جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت فرمائی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا، ید بیضا اور عصا عطا کیا. فرمایا جاؤ فرعون کے پاس اور اسے ڈراؤ اور دعوت دو، توحید کی دعوت. موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہے، انی رب قتلت منہ نفسا، ایک فرعونیوں کا ایک فرد میں نے مارا ہے. یخافو یقتلون، میں ڈرتا ہوں میں اگر ان میں جاؤں گا تو میرا قتل نہ ہو جائے. اور میں کیا موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، لیکن قرآن میں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں اکیلا جاؤں، اگر میں یکتا جاؤں تو ہو سکتا ہوں لوگ مجھے مار دے. اے اللہ، ہارون میرے بھائی کو میرا قوت بازو بنا دے، میرے ساتھ بھیج دے. توجہ حضرات محترم، یہ موسیٰ کی منزلت ہے. مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا علی منبر پر تشریف فرما تھے، سوال کیا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ؟ فرمایا قرآن میں پڑھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا تو فرمایا کہ میں نے ایک فرعونی کو قتل کیا، فرعون کے یعنی قبطی کو قتل کیا، فرعونی کو قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اکیلے جاؤں گا تو شاید میرا قتل ہو جائے، لیکن جب پیغمبر اسلام نے کہا اے علی جاؤ سورہ بارات لے کر، انی قتلت صنادید العرب، میں نے سینکڑوں قریش کو قتل کیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا اکیلے جاؤں گا،
تو گھبرا رہے ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. رسول اللہ نے جو فرمایا اکیلے جانا, یہ ہے مولا علی. یعنی موسیٰ وہاں جانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا قتل نہ ہو جائے. مولا علی فرماتے ہیں انی قتلت صنادید العرب, میں نے سینکڑوں عربوں کو قتل کیا. اور سورہ بارات لے کر مولا علی گئے. 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. حاجی تھے, نمازی تھے, لیکن سورہ بارات کی ابتدائی آیتوں پڑھا جائے تو تبرہ ہے. بت پرستی پر تبرہ, انسانیت کا علمبردار. پتا چلا مولا علی جو ہے تبرہ کر رہے ہیں جا کے. آج پاکستان میں تبرہ کرو تو قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. شہید مرتا نہیں ہے, قبر میں بھی علم بھی ملتا ہے, رزق بھی عطا ہوتا ہے. اور جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو شہیدوں کے رتبے بلند ہو جائیں گے, تمام بلند ہو جائیں گے. لیکن جو باپ کارنامہ انجام دیتا ہے اور بیٹا کارنامہ انجام دیتا ہے تو بیٹے کا شرف بھی باپ کو جاتا ہے. تو جو ہے دانی محترم, بیٹا اگر کوئی بڑا کام کر دے تو بیٹے کا شرف بھی والد کی طرف نسبت جو ہو جاتی ہے. تو مولا علی 2.5 لاکھ کے مجمع میں جا کے سورہ بارات سنا رہے ہیں, تبرہ کر رہے ہیں. حضرت عباس علمدار 9 لاکھ کے مجمع میں جا کر ان کا تبرہ کر رہے ہیں. خطبہ میں پڑھوں گا حضرت عباس علمدار کا 9 محرم کی رات میں. حضرت عباس علمدار نے جو خطبہ فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو عزیز محترم دیکھیں کہ ایک فرد کو مار دینا اور بات ہے اور سینکڑوں کو مارنا اور بات ہے. 2.5 لاکھ کے مجمع میں جانا اور بات ہے. لیکن جب مولا علی 2.5 لاکھ کے مجمع میں گئے تھے تو مولا علی کے پاس تلوار تھی. حضرت عباس جب 9 لاکھ کے مجمع میں گئے ہیں تو حضرت عباس کے پاس تلوار نہیں تھی. بادل جو اٹھے حضرت عمران کے گھر سے, پیاسے تھے پھر بھی بڑی شان سے برسے. بادل جو اٹھے حضرت عمران کے گھر سے, پیاسے تھے مگر پھر بھی بڑی شان سے برسے. خون ابو طالب کا یہ ہے کرشمہ, 9 لاکھ کو عباس نے روکا ہے نظر سے. بہترین سلوات بادل جو اٹھے حضرت عمران کے گھر سے, پیاسے تھے مگر پھر بھی بڑی شان سے برسے. خون ابو طالب کا یہ ہے کرشمہ, 9 لاکھ کو عباس نے روکا ہے نظر سے. یہ ہے شجاعت حضرت عباس علمدار, یہ ہے دلیری حضرت عباس علمدار, یہ ہے علم اور عمل. حضرت عباس علمدار کا علم اور عمل حکمت بنتا ہے. تو جو ہے دوستو, تو آپ توجہ فرمائے کہ آج محفل حضرت عباس علمدار ہے اور عباس شیر کا معنی ہوتا ہے. حیدر بھی شیر ہوتا ہے, عباس بھی شیر ہوتا ہے. حیدر بھی وہ شیر ہوتا ہے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے, عباس بھی وہ شیر ہوتا ہے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے. حیدر وہ شیر ہوتا ہے جو مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. عباس وہ ہوتا ہے, عباس وہ ہوتا ہے کہ 9 لاکھ کا مجمع عباس کی نظروں سے ہر ایک کتراتا ہے, گھبراتا ہے اور لڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے عباس کی نگاہوں کا ہدف صرف میں ہوں. تو جو فرمایا عباس علمدار کی صرف 2 آنکھیں ہیں اور 9 لاکھ کا لشکر, 9 لاکھ انٹو 2 کتنی آنکھیں ہوئی؟ 18 لاکھ. 18 لاکھ آنکھیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہر ایک کو عباس دیکھ رہے ہیں اور لوگ گھبرا رہے ہیں. یہ ہے عباس علمدار کی دلیری, شجاعت. اور عزیز محترم توجہ فرمائے کہ انسان پتا ہے کسے عباس کہتے ہیں, جو علی جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں. انسان پتا ہے کسے عباس کہتے ہیں, جو علی جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو بنا تن کے سنائے قرآن اسے کہتے ہیں حسین, جو بنا ہاتھوں کے بنائے تقدیر اسے عباس کہتے ہیں. ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے, عباس ہے, ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے, عباس ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت. زندہ باد. آواز بلند صلوات. محمد
علمدار کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی، اور عباس علمدار کے بعد 3 بھائی اور، عبداللہ، عثمان اور جعفر۔ یہ عثمان جو نام رکھا گیا ہے کہ تشریح کرنا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے عثمان بن مدعون، بڑے ہی تقویٰ پرہیزگار تھے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اسلام کے لیے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے، اور اسلام سے پہلے بھی جب حکم آیا تھا کہ شراب نہیں پینا چاہیے، اس سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ یہ تقویٰ پرہیزگار تھے، اس لیے ان کے نام کو مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور یہی عثمان بن مدعون ہے جو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہوئے، پیغمبر اسلام نے دفن کرایا۔ عثمان بن مدعون ان کے نام پہ اب 26 ہجری میں عباس علمدار کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ ام البنین جو قبیلہ کلابیہ سے ہے، ام البنین کیونکہ بی بی زہرا کی یہ آرزو تھی، اے علی، اے ابو الحسن، میرے بعد عبد فرمانا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے میرا سلام کہنا۔ عباس کو سلام کہنے والی فاطمہ زہرا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بی بی زہرا نے عباس علمدار کو اپنا بیٹا بھی کہا، عباس علمدار کو سلام بھی کہا ہے۔ بی بی زہرا جسے سلام کہتے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا علی نے نماز شب ادا کی، عباس علمدار کی ولادت کیسے بھی؟ نماز شب کی ایک اہمیت ہے، نماز شب پڑھنے سے ایک روحانیت آتی ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی وقت آپ کبھی باوضو ہو کے نماز شب پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نماز بھی قبول ہو گئی، آپ کی توبہ بھی قبول ہو گئی، آپ کی مغفرت بھی ہو گئی، آپ پر رحمت بھی نازل ہو گئی۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ جو ہوتا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہاں پر ہوتا ہے نماز شب۔ نماز شب میں مولا علی نے طلب کیا، عباس پیدا ہوئے، مولا حسین نے نماز شب میں طلب کیا، بی بی سکینہ پیدا ہوئی۔ عباس اور سکینہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، دعا مولا علی کی ہے، آقا حسین کی دعا، نتیجہ ہے عباس اور بی بی سکینہ۔ اب عباس کے علم پر آپ دیکھیں تو مشق سکینہ ہوتا ہے، اور واسطہ دیں، بی بی سکینہ کا واسطہ حضرت عباس علمدار کو دے تو آپ کی دعا مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اب دعائیں رد کیوں ہوتی ہیں؟ دعائیں رد اسی لیے نہیں ہوتی کہ آپ وسیلہ نہیں ڈھونڈتے ہیں، اب وسیلہ ڈھونڈو عباس علمدار کے علم کو اور واسطہ دو سکینہ، دعا قبول ہو جائے گی، رد نہیں ہوگی۔ سلوات پڑھیے محمد ایسے دعا کرتے رہو گے تو دعا ایسے قبول نہیں ہوتی جب تک وسیلہ نہ بنا لیا جائے کسی کو۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، وسیلہ بنایا، فرشتوں کو نزول فرمایا، نازل کیا، وسیلہ بنایا۔ قرآن، تورات، انجیل، زبور، یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ۔ ویسے عباس علمدار کا علم بھی ایک وسیلہ ہے، کیونکہ یہ علم ملا تھا شیش کو۔ شیش علیہ السلام جب اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے شیش جاؤ اور قابل کے بچوں سے بدلہ لو، حابیل کو جو قتل کیا۔ یہ لوگ بہت بڑی دور تک جا چکے ہیں، بڑی دور تک پہنچ چکے ہیں، کیسے ہم بدلہ لیں؟ آسمان سے ایک پرچم نازل ہوا جسے آپ علم کے نام سے جانتے ہیں، اور خانہ کعبہ پہ یہ پرچم لہرا دو، جو دیکھتا جائے گا آتا جائے گا۔ پتا چلا یہ پرچم جو ہے وہ انتقام لینے کی نشانی ہے۔ یہی سبب ہے جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور امام حسین کو بدلہ لیں گے، یزید کو قتل کریں گے، تو پرچم عباس علمدار ہاتھوں میں ہوگا۔ تو اب جو شیش کو یہ علم ملا، شیش نے انس کو دیا، انس نے نمک کو دیا، نمک نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسحاق کو دیا، اسحاق نے موسیٰ کو دیا، موسیٰ نے ہارون کو دیا، ہارون نے یوسف کو دیا، اور یوشع بن نون عیسیٰ کو دیا، اور اسحاق سے بنی اسرائیل میں جب آیا عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب نے ابو طالب کو علم دیا، ابو طالب نے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کو تبرک دیا. میں کیا کر رہا ہوں؟ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا. محمد مصطفیٰ نے خیبر کے میدان میں علی مرتضیٰ کو دیا. علی علیہ السلام نے وہی علم عباس علمدار کو عطا فرمایا. اور حضرت محترم یہ شعر دیکھیے کہ فرش میں رہ کر فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں ہے عباس کا نوکر ہونا. فرش میں رہ کر فرشتوں کے برابر ہونا میری قسمت میں ہے عباس کا نوکر ہونا. اسی لیے عرش پہ لگاتا ہوں علم کیونکہ ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مل کے ایک بہترین سلوات کیے. حضرت محترم حضرت عباس علمدار کی ولادت ہے. آپ عقیدت مند ہیں اور جیسے عباس علمدار نے وفا نبھائی ہمیں بھی وفا نبھانا ہے. جو وفا نہ نبھائے اسے غدار کہتے ہیں اور جو وفا نبھا جائے اسے وفادار کہتے ہیں. علمدار کہتے ہیں لشکر کا سردار کہتے ہیں. وفاداری ورثے میں ملی ہے حضرت عباس علمدار کو. دیکھیے کہ جنگ موتا ہوئی، جعفر طیار کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے. پیغمبر اسلام رنجیدہ ہوئے، رونے لگے. جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ جعفر طیار کو اس کے بدلے 2 پر عطا ہوئے ہیں اور جنت میں پرواز کریں گے. جنت میں پرواز، جنت میں تو ویسے ہی سب لوگ ایسے ہی حاصل ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ پرواز، جنت میں پرواز. جنت میں پرواز عطا ہوئی. جنت میں پر تو فرشتوں کے ہوتے ہیں. فرشتوں کو پر عطا ہوتے جنت میں اور جعفر طیار کو پر عطا جنت میں ہوئے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو فرشتوں سے افضل ہے، معصوم جو ہوا کرتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہوا کرتے ہیں. دیکھیے کہ جانوروں کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. فرشتوں کو کوئی امید و تمنا نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس آرزو بھی ہے، تمنا بھی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حدیث پیغمبر اسلام ہے، جبریل آئے فرمایا جس طرح جعفر طیار کو پر عطا ہوئے ہیں ویسے کربلا میں ایک شہید ہوگا عباس علمدار، اس کو بھی پر عطا ہوں گے. اب سمجھ میں آیا تمام فرشتے ایک طرف، عباس کا علم ایک طرف. سبحان اللہ، سبحان پھر کا سلوات پڑھیے محمد. نعرے حیدری. اس کا مطلب یہ ہے عباس علمدار کا علم جنت میں بھی لہرائے گا. دیکھیے علم اور عمل دو پر عطا ہوتے ہیں، علم اور عمل. دنیا اور آخرت میں رہنا ہے تو علم اور عمل کو ساتھ ساتھ لے کر چلیے. جس طرح عباس علمدار چلے ہیں تو نجات پا جاؤ گے. اور اگر آپ نے علم اور عمل کو ترک کر دیا تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. یہی تو حدیث پیغمبر اسلام، یعنی کہ دیکھیے کہ عباس علمدار کو جنت میں پر عطا ہوئے ہیں اور عباس علمدار حفاظت کرتے ہیں ہماری بھی. اور جو جلوس نکلتا ہے، جو علمدار نکلتے ہیں حضرت عباس کا علم لے کر، اور گہوارہ علی اصغر نکلتا ہے، تابوت سکینہ نکلتا ہے، اس کی حفاظت عباس علمدار جنت سے کرتے ہیں. ضروری بھی تھا کہ دیکھیں کہ آج بہت ہی خوشی کی شب ہے کہ عباس علمدار کی ولادت، یہ تمام ہفتہ جو ہے خوشی کا ہے. عباس علمدار نے اسلام کو کیا دیا، ہمیں کیا سکھایا. دیکھیں کہ کردار عباس دیکھیے. ہم اپنی نجی زندگی میں کیا وفا کرتے ہیں، نمک حلالی کرتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں. کردار ہمارا دیکھیے، اخلاق ہمارا دیکھیے،
ادب ہمارا دیکھیے، تہذیب ہماری دیکھیے، یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. زبان ہماری دیکھیے، اور وہاں پہ عباس علمدار کا کردار دیکھیے، ان کا عمل دیکھیے، ان کا ادب دیکھیے، ان کی تہذیب دیکھیے کہ کیا حسین بول رہے ہو وہاں عباس نہیں بولتے تھے. یہ علم کا معیار، خاموشی. اور دوستوں کے دیکھیے کہ وہاں پہ ہم عرض فرما رہے تھے کہ ایک لقب علمدار کا ظاہر الولایت بھی ہے. کچھ لوگ وہاں پہ نہیں تھے تو وہاں یہ وعدے کرتے جا چلے کہ ظاہر الولایت کا معنی کیا ہے کہ ولایت کی کمر، ولایت کی کمر. اسی لیے جب عباس سین سے زمین پر آئے ہیں تو حسین علیہ السلام نے فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی. حسین علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں کہ 9 محرم کی رات ہے اور مولا حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. دشمن نے گھیراؤ میں لے لیا ہے، 9 لاکھ کا لشکر ہے. کوئی روایت میں 2 لاکھ ہے، کہیں پہ 9 لاکھ کا لشکر ہے. اور انہوں نے کہا کہ جاؤ یا تو حسین سے بیعت لے لو یا جنگ کرنا ہے ابھی کے ابھی. 9 محرم کی رات جب آیا قاصد، مولا حسین نے عباس علمدار کے چہرے کو دیکھا ہے کیا سکتا. مولا علی کا چہرہ وہی چہرہ ہے جو حضرت عباس کا چہرے کو دیکھا. عباس تم پر میری جان قربان ہو جائے، جاؤ ان کو جواب دو. عباس علمدار اپنی مرتجس پہ بیٹھے اور ایک ردی عمر سعد کا گھوڑا کھڑا تھا، عباس علمدار کا گھوڑا کھڑا تھا. عباس علمدار نے ایک مرتبہ نظر گھمائی، نظر پھیری لشکر پر. لشکر پہ لرزہ پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا. ہر ایک سمجھتا تھا عباس علمدار کا ہدف ہم ہے، کیونکہ جنگ صفین میں پٹ چکے تھے، جانتے تھے شجاعت کیا ہوتی ہے، بہادری کیا ہوتی ہے، طاقت ربانی کیا ہوتا ہے، قوت ربانی کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عباس علمدار کی طاقت وہی تھی جو حیدر کرار کی طاقت تھی، کیونکہ حیدر کرار بھی علمدار ہے، عباس بھی علمدار ہے، سپہ سالار ہے. ایک مرتبہ عباس علمدار نے نظر دوڑائی، دیکھیے خطبہ جو دیا. جب پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں خطبہ دیا تھا تو منبر بنایا تھا پالانوں کا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. لیکن جب عباس علمدار نے خطبہ دیا ہے تو زین پہ سے خطبہ دیا ہے. وہاں پہ پلانوں پہ سے خطبہ، یہاں پہ زین پہ سے خطبہ. فرمایا اے بے شرم لشکریوں، اے مانگے جانگے بے شرم لشکریوں. حضرت عباس علمدار کی شجاعت دیکھیے. 9 لاکھ کا لشکر ہے، عباس علمدار ہے، نہ تلوار ہے نہ خنجر ہے، بس لسان اللہ کی زبان چل رہی ہے. اے مانگے جانگے بے شرم لشکریوں. یہ آپ توجہ فرمائیں کہ ایک سپہ سالار ڈانٹ رہا ہے، اے شامیوں، اے بے شرمو لشکر. کتنی شجاعت والا جملہ ہے دیکھیے. اور آگے بڑھ کے جملہ کیا کہتے ہیں، اے بکریوں اور بھیڑوں کے بھیڑوں. 9 محرم کی رات حضرت عباس علمدار خطبہ، اے بکریوں اور بھیڑوں کی بھیڑوں. یہ حصار آپ نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے ارد گرد جو بنایا ہے، یہ کون سا حصار ہے؟ حسین علیہ السلام وہ ہے جو دودھ کے بدلے وہی پیتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اور تام کے بدلے جو ہے علم عطا ہوتا ہے. حسین علیہ السلام وہ ہے جو دودھ کے بدلے، شیر کے بدلے وہی کا جام پیتے ہیں، اور تام کے بدلے علم عطا ہوتا ہے، کھانے کے بدلے علم عطا ہوتا ہے. حسین علیہ السلام وہ ہے جو طیب شجرہ نسب سے ہے، شجرہ نبوہ و معدن رسالہ ہے،
شجرہ ہے، آپ شجرہ خبیثہ ہیں، آپ وہ پیڑ ہیں جو نجاست پہ اگتے ہیں. میں کیا کر رہا تھا، جو پیڑ ہیں جو نجاست پہ اگتے ہیں. پتہ چلا طہارت والا پیڑ اور ہوا کرتا ہے، نجاست والا پیڑ اور ہوا کرتا ہے. محمد وآل محمد صلی اور آگے بڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں مولا حسین وہ ہیں جن کا گہوارہ جو اسرافیل بلاتا ہے، جبریل لوری سناتے ہیں، میکائیل پنکھا دیتے ہیں. حسین وہ ہیں جن کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے. حسین وہ ہیں جو زمین پر کم اور نبی کے بدن پہ زیادہ چلتے ہیں. آقا حسین یہ مولا عباس کا خطبہ ہے جو حضرت عباس علمدار 9 محرم کی رات فرما رہے ہیں. مولا حسین وہ ہیں جو زمین پر کم چلتے ہیں اور نبی کے بدن پہ زیادہ چلتے ہیں. دیکھیے آپ کو ملے گا پیغمبر اسلام مولا حسین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے تھے اور سینے سے لے کے پیر تک چلاتے تھے، پیر سے لے کے سینے پہ لاتے تھے. یعنی جو نبوت کا سیرگاہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. نبی سیر کرنے جاتے تھے، فقاب قوسین او ادنی، معراج ہوئی آسمان کی طرف چلے سیر کرنے. نبی کی سیر آسمان کی طرف، حسین کی سیر نبوت کی بدن پر. حسین اگر رسول رسالت پہ سوار ہو جائے تو عبادت میں لطف بھی آتا ہے اور طویل بھی ہو جاتا ہے. سجدہ 72 مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں. اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ، یہ اللہ اعلیٰ ہے. میں کیا سرادہ محترم، اب حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلتیں بتایا اور بتایا کہ تم لوگ جو ہے ایسے بدبخت ہو کہ تم کو شیطان نے گھیراؤ میں لے لیا ہے اور جہنم کے حصار میں تم لوگ آ گئے ہیں. مولا عباس کا یہ جملہ سنیے کہ عباس علمدار ایک مرتبہ غصے میں جلال سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان سے تمہاری روح نکال لوں. سلوات کو پڑھیے محمد میں چاہوں تو دونوں آنکھوں کے درمیان سے تمہاری روح نکال لوں. یعنی یہ اختیار کس کو ہے؟ تلوار نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ اختیار کس کو ہے. یہ حاکم دو ہی ہیں دنیا میں جو بغیر ہاتھ کے حکومت کرتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، ایک عباس ہے. بغیر ہاتھ کے حکومت کرنے والا ایک تو پروردگار ہے، دوسرا علمدار. سلوات پڑھیے محمد ایک پروردگار بغیر ہاتھ کے حکومت کرتا ہے، ایک علمدار بغیر ہاتھ کے حکومت، کیونکہ انہیں پر عطا ہو گئے. اب میں کیا سکتا ہوں، پر عطا ہو گئے. اور کربلا میں تلوار نہیں لائے تھے. وہاں پہ میں نے شعر عطا کیا ہے، پڑھا ہے، معاف کریے اللہ نے عطا کیا، میں نے پڑھا ہے کہ نہ ضرورت تھی تلوار کی نہ اور کسی ہتھیار کی، صرف ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی. نہ ضرورت تھی تلوار کی نہ اور کسی ہتھیار کی، صرف ایک دعا تھی کربلا میں علمدار کی. فقط مل جائے اجازت آقا حسین سے تو یاد دلا دوں گا جنگ حیدر کرار کی. نعرے حیدری، حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، ولا کا جام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری. محترم ہاتھوں کو بلند کر کے عباس علمدار کی ولادت کی شب منسوب ہو گئی ہے. یہ جو ہے یہ جو محفل ہے، تمام ہاتھوں کو بلند کر نعرہ حیدری حیدری حیدری. دیکھیں کیا محترم،
اور محمد وآل محمد صلوات. کہ مہلت مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی تاکہ توبہ کرے راستہ اور صبح ہماری طرف آ جائے، حور آ جائے تو اسے بھی معاف کر دیں گے. اور آیا معافی ہوا اور جنت کی جگہ نصیب. اب سمجھ میں جو کوئی یزیدیت ابھی بھی پال رہا ہے، اب بھی قیامت تک موقع ہے کہ حسینیت کی طرف آ جائے. یہ خطبہ کا نتیجہ یہ ہے، جو کوئی یزیدیت کی طرف ہے، ہم کہیں گے ہم تو حسینی ہے، ہم تو علی والے ہیں، لیکن ہمارا کردار بھی حسینی ہے، ہمارا کردار مولا علی جیسا ہے. کیا ہم معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، ہماری زبان کس طرح استعمال ہو رہی معاشرے میں، ادب و تہذیب، صبر و تمدن ہے کہ نہیں، کہ ہم یزیدی کی طرح رہ رہے ہیں اور یا حسین کر رہے ہیں. ہمارا کردار یزیدی ہو چکا ہے، لیکن آج سے ہمیں بدلنا ہے. آج سے ہم عہد لیں گے علمدار کے علم کو دیکھتے ہوئے، اے غازی، جس طرح تو شہید ہونے کے بعد بھی، ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی غازی ہے، ہم ویسے ہی وفا نبھائیں گے. جس طرح تیرا کردار تھا ہم بھی ویسے ہی بدل جائیں گے، تیرے کردار بنا دیں گے. آئیے مل کے دعا فرمائے کہ ایک شعر آپ سن لیجیے پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. بس کیونکہ غازی عباس علمدار کا واقعہ ہے کہ جو مشکیزے میں بھر سکتا ہے دنیا کا سمندر، جو مشکیزے میں بھر سکتا ہے دنیا کا سمندر، کونین میں بس ایک تیرا سقا ہے سکینہ. جو مشکیزے میں بھر سکتا ہے دنیا کا سمندر، کونین میں بس ایک تیرا سقا ہے سکینہ. عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، ارے نہج البلاغہ ہے سکینہ. نعرے حیدری. آئیے مل کے دعا فرمائے. غازی عباس کی ولادت ہے بسعادت. آئیے مولا علی مسرت بنا رہے ہیں، مول بنین بھی خوش ہے، فاطمہ زہرا بھی جو ہے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کی بھی ہے، اور عباس علمدار کی بدعت ہو رہی ہے. جو کوئی ہم میں سے مخروض ہو، اے غازی عباس تیرا واسطہ ان کو قرضوں کو عطا فرما. ہم میں سے جو کوئی حج و عمرہ و زیارت کی متمنی ہو، انہیں حرمین شرفین کی قبلتین کی زیارت سے نواز دے. ہم میں سے جو غریب ہو انہیں غنی فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہو شفا کاملہ عطا فرما دے. ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرما دے. امام زمانہ کا ظہور عطا فرما دے. ایک سورہ فاتحہ کل مومنین اور مومنات. پانچ مرتبہ میں یجب تمام کائنات میں جتنے بھی مخلوقات بیمار ہیں ان کے لیے مل کر پڑھ دیجیے. نفس کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.